إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں کئی انداز، اسلوب اور طور طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اسلوب، انداز اور طور طریقہ یہ ہے کہ رب ارض و سما نے قرآن کریم میں بہت سارے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان کی چیتا چیتا عظیم الشان صفات، خوبیاں اور اچھی خصلتیں ذکر فرمائی۔ اور ان صفات اور خوبیوں کے نتیجے میں انہیں ملنے والے انعامات بیان فرمائے، اور اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دی کہ اگر تم بھی یہ خوبیاں، یہ صفتیں، یہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرو گے تو تمہیں بھی انہی جیسا اچھا بدلہ ملے گا۔ یہ ایک اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار فرمایا ہے۔ اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، ان کی خوبیاں بیان کی اور انہیں ملنے والا بدلہ بیان فرمایا۔ اور پیغمبروں کے علاوہ عام لوگوں میں سے بھی اولیاء، صلحاء، اتقیاء اور صدیقین کا تذکرہ فرمایا۔
ان کی خوبیاں، خصلتیں، اچھی صفتیں بیان فرمائی اور انہیں ملنے والے انعامات بیان فرمائے جو انہیں دنیا میں ملے یا کل قیامت کے دن آخرت میں ملیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کی اور نیک بننے کی ترغیب دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبوب شخصیات میں سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انداز بدل بدل کے بار بار کیا اور مختلف مقامات پہ ان کی خوبیاں مختلف انداز میں ذکر فرمائی اور انہیں ملنے والے انعامات بیان فرمائے۔ اور ان میں سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں سے محبت، عقیدت، پیار ان خوبیوں کی وجہ سے ہے، اور انہیں اللہ کی طرف سے جو دنیا میں انعامات ملے ہیں اور آخرت میں ملنے والے ہیں وہ ان خوبیوں، خصلتوں اور اچھی صفتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے لوگوں، تم بھی اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ صفات تم بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ایک زبردست مؤثر اسلوب ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن کا تذکرہ بطور نمونہ کیا ہے اور خصوصاً جن کا تذکرہ بار بار کیا ہے، ان میں سے ایک عظیم الشان مثالی شخصیت خلیل اللہ کا لقب پانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر قرآن کریم میں بہت ہی زیادہ کیا، حتیٰ کہ ان کے متعلق اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل بنا کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں محبت کے، مودت کے، الفت کے 10 درجے بیان کیے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا، اس کے 10 درجے ہیں، کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے، اعلیٰ اور ادنا ہونے کے اعتبار سے 10 درجے، اور وہ بیان کرتے ہیں محبت و الفت کے 10 درجوں میں سب سے اونچا درجہ خلت ہے۔ خلت، اس سے اونچا اور درجہ کوئی نہیں۔ تو یہ درجہ اللہ کی طرف سے قرآن و سنت کی روح سے صرف 2 بندوں کے حصے میں آیا ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اللہ کی طرف سے کسی کو محبت کا یہ درجہ ملا ہو، قرآن و سنت کی روح سے ہمارے علم میں صرف 2 شخصیات آئی ہیں کہ جنہیں اللہ نے محبت کا مقام خلت عطا کیا ہے۔ ایک کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اور دوسری شخصیت سید ولد آدم، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ملنے والا یہ مقام و مرتبہ صحیح البخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں اِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل اللہ، کہ تمہارا ساتھی یعنی میں اللہ کا خلیل ہوں۔ یہ صرف 2 شخصیتوں کے حصے میں ہے۔
اب کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت ملا؟ قرآن کریم میں ایک ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی پیاری سیرت بیان کی گئی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے کردار والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بندے ہی تھے، اولاد آدم میں سے ہی تھے، بشر ہی تھے، بنی نوع انسان میں سے ہی تھے، لیکن کیا کردار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ ہی بنا کے رکھ دیا۔ اب قرآن کریم کے میں چند مقامات عرض کروں گا۔ پہلا مقام جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ ابراہیم کان امّا۔ یہ سیرت ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی بیان کی۔ سورہ نحل کا یہ آخری رکوع ہے، 14ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے۔ اِنَّ ابراہیم کان امّا، یہ پہلی خوبی ہے۔ اس ایک خوبی کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، میں ایک ایک عرض کروں گا مختصر وقت میں۔ فرمایا یقیناً ابراہیم علیہ السلام امت تھے، امت کے یہاں بڑے بڑے دو مطلب ہیں۔ یوں قرآن کریم میں لفظ امت تقریباً 5-6 معنوں میں آیا ہے۔ اس مقام پہ امت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام دین کے بہت بڑے امام تھے۔ امت کا معنی امام بھی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دین کے امام تھے، امام۔ اللہ اکبر۔ قرآن و سنت کی روح سے صحیح معنوں میں دین کا امام وہ ہوتا ہے جو خود بھی دین میں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ معیار پہ ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ لگانے کے لیے بھرپور محنت کرے، اسے دین کا امام کہتے ہیں۔ اب قرآن تعریف کر رہا ہے اِنَّ ابراہیم کان امّا۔ اب یہ تعریف کیوں کی؟ اس لیے کی کہ لوگوں، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو دین کے امام بنو۔ یہ ترغیب ہے کہ خود بھی دین پہ پختہ ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ لگانے کے لیے کوشش کرو۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے مومن بندوں کو ایک مقام پہ بڑے پیار سے عباد الرحمان کا لقب دیا اور ان کی تقریباً 15 اچھی صفتیں بیان کی، اور ان 15 اچھی صفتوں میں ایک صفت یہ بیان کی والذین یقولون، رحمان کے پیارے بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری آل اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو بھی نیک بنا، ہماری اولاد کو بھی دین والا بنا۔ مومن کے لیے اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے مومن کے لیے وہ صحیح مومن کے لیے اولاد اور بیوی کی طرف سے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ بیوی بھی دین پر ہو اور اولاد بھی دین پر ہو۔ یہ یاد رکھے، تو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ بچے کی اس بات پہ اتنا خوش نہیں ہوتا کہ وہ کما کے دے، جتنا وہ بچے کی اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ بچہ دین پہ قائم ہو گیا ہے۔ جو مومن ہے تو آنکھ کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے توحید پہ پختہ ہوں، ایمان میں مضبوط ہوں، 5 وقت کے پختہ نمازی ہوں، زکوٰۃ کو نصاب پہنچے تو زکوٰۃ دینے والے ہوں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں، حج عمرہ قربانی کرنے والے ہوں، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں اور حلال کمانے والے ہوں۔ یہ
مومن شخص کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگلی بات جو سر میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رحمان کے پیارے بندے دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں صرف متقی نہیں بلکہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی اس مقام پہ اللہ نے کیا بیان کی؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام دین کے امام تھے۔ ایسے امام گھر سے شروع ہوئے دین کا کام کرنے کے لیے، گھر سے سب سے پہلے اپنے باپ کو دین سمجھایا اور ایسے انداز میں سمجھایا کہ باپ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور خود اتنا اونچا درجہ ہے کہ پیغمبر بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، لیکن باپ کے ادب میں معمولی فرق نہیں ڈالا اور دین سمجھانے میں کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ لیکن انداز کیا ہے؟ یا اباتی یا اباتی یا اباتی، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، پیارے ابا جان۔ اللہ اکبر۔ گھر سے شروع ہوئے، قوم کو بھی دین سمجھایا، وقت کے حکمران کو بھی دین سمجھایا، ہر طرف سے صعوبتیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، مشن نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام دین کے امام تھے، اور ایسا انداز اختیار کیا دین سمجھانے کا کہ باپ کو تبلیغ کی ادب و احترام میں رہ کے، اور باپ کو جواب نہیں آیا۔ قوم کو اگر تبلیغ کی تو قوم کو جواب نہیں آیا، وقت کے حکمران کو تبلیغ کی، حالانکہ بادشاہ بڑے تیز تلوار لوگ ہوتے ہیں لیکن حکمران کو بھی جواب نہیں آیا۔ ایسے امام تھے دین کے۔ دوسرا معنی ان ابراہیم کان امہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی بہت بڑی جماعت تھے، اکیلے ہی۔ مطلب یہ ہے دین کا کام، توحید کی دعوت کا کام، شرک کی تردید کا کام، اللہ کا دین پھیلانے کا کام جو ایک بہت بڑی جماعت کر سکتی ہے، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھلایا۔ اس لیے اکیلے ہی امت تھے، سبحان اللہ، اکیلے ہی۔ ہم سے تو اپنے اوپر دین کا کام نہیں ہوتا، گھر کی چار دیواری میں شوہر نمازی یا بیوی سال سے بے نماز ہے، اس سے بیوی نمازی نہیں بنتی، بچے نمازی نہیں بنتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں بھی محنت کی، قوم سے بھی محنت کی، وقت کے حکمران سے بھی محنت کی۔ لہذا جو کام ایک بڑی جماعت کر سکتی ہے نا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک جماعت تھے۔ یہ محاورہ آج بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بعض لوگوں کے بارے جو بڑا دین کا کام کر گئے ہوں کہ دین پڑھایا بھی ہو، دین لکھا بھی ہو، ہاں جی، خطبہ بھی دیا ہو، دروس بھی دیے ہوں، ترجمہ بھی پڑھایا ہو، دین کا لمبا چوڑا کام کیا ہونا، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو اکیلے ہی ایک انجمن تھا، کہتے ہیں نا۔ تو یہ تو میری اور آپ کی گواہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کیا کہنے کے عرش والا گواہی دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک جماعت تھے۔ یہ ایک کے اندر دو خوبیاں ہو گئی، ایک لفظ لیکن خوبیاں دو آگے بڑھی گئی۔ اللہ اکبر۔ قانتا للہ، قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے قانت تھے۔ قانت امت کے تو اس مقام پہ دو مطلب ہے نا جو میں نے بیان کر دیے۔ لفظ قانت عربی زبان بڑی وسیع ہے، بالخصوص قرآن کی زبان، یہی تو قرآن کا مقام اعجاز ہے کہ ایک ایک لفظ بہت ساری نصیحتوں پہ مشتمل۔ قانتا عربی زبان کے اعتبار سے لفظ قانت کے 10 مطلب ہیں۔ کتنے؟
10 ایک ایک مطلب عظیم و شان خوبی ہے، اور ان 10 کے 10 مطلبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ معیار پر تھے۔ لفظ 2 خوبیاں کتنی ہو گئی؟ نہیں جی 12، ادھر سے 10 کی بات ہے، ادھر سے 12۔ بھائی صاحب سے یاد رکھا ہے، خوبیاں کتنی ہوئی؟ 12۔ لفظ 2 خوبیاں 12۔ 10 لفظ قنوت کے 10 مطلب ہے، اس سے لفظ کانت نکلا ہے۔ اب میں وہ مطلب سارے نہیں، چلو زیادہ تر سمجھا دیتا ہوں۔ چلو ذرا ایمان تو تازہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے قانتا للہ تھے۔ لفظ قنوت کا پہلا معنی ہے ایک اللہ کو پکارنا، یہ قنوت کا پہلا معنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کو ہی پکارنے والے رہے۔ آج حقیقت ہے بڑے بڑے کئی موحد 8-10 سال گزر جائے نا اور اولاد نہ ہو، وہ موحد بھی پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، میں کئی بندے جانتا ہوں تو ان کا دعویٰ کرنے والے، لیکن جب 8-10 سال گزر جائے نا اولاد نہیں ملی، وہ بھی پٹری سے اتر جاتے ہیں اور کسی دربار میں چلے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، صرف ایک اللہ کو پکارنے والے بنے۔ قانتا للہ کا پہلا معنی ایک اللہ کو پکارنے والے۔ ربی ہب لی من الصالحین، میں کہا کرتا ہوں نہ در بدلا نہ دعا بدلی، اللہ کے در پہ رہے اور دعا بھی کیا کی، اعلیٰ نیک اولاد دے۔ آج لوگ در بھی بدل جاتے ہیں، دعا بھی بدل جاتے ہیں، اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ دھکے کھانے لگ جاتے ہیں اور دعا بھی بدل جاتے ہیں۔ بھلا کیا کہتے ہیں؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ ایک بندہ اس کو اولاد نہ ملے ہوئے کتنی مدت ہو گئی، تو وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ دے دے، چل چوہا ہی دے دے۔ کیسی بیوقوفی ہے، اللہ سے چوہا مانگ رہا ہے۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ اللہ سے زیادہ مانگا جائے، یہ اللہ سے چوہا مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے در بھی نہیں چھوڑا، دعا بھی نہیں بدلی، اللہ کے در پہ ہی رہے اور دعا بھی کیا رہی، ربی حب لی من الصالحین۔ کیوں؟ یاد رکھیے، صرف اولاد کوئی نعمت نہیں، اولاد تو وبال جان بن جاتی ہے، اولاد وہ نعمت ہے جو نیک ہو، یہ یاد رکھے۔ ورنہ اولاد نیک نہ ہو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے اور دل کا قرار بننے کی بجائے آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے۔ ماں باپ یہاں تک کہنے لگ جاتے ہیں کہ وہ دن کون سا تھا کہ تو میرے گھر پیدا ہو گیا۔ اب بتلاؤ، ایسی اولاد نعمت ہے جو ماں باپ کو تڑپا کے رکھ دے، سولی پہ لٹکا کے رکھ دے، نعمت ہے وہ تو وہ بالے جان ہے۔ نعمت کون سی اولاد ہے؟ جو نیک ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے در پہ دعائیں کی اور کہا یا اللہ نیک اولاد۔ تو قانتاً کا معنی ایک اللہ کو پکارنے والا، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی اعلیٰ معیار پہ رہے۔ قانتاً للہ کا دوسرا معنی ہے اللہ کے لیے خشوع کرنے والا۔ ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام کا خشوع، خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل بھی اللہ کے آگے جھکا ہو، زبان کے کلمات بھی اللہ کے آگے جھکے ہوں، اعضائے بدن بھی اللہ کے آگے ہی جھکے ہوں۔ زبان سے وہ نکلے جو اس پر دلالت کرے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اعضائے بدن کی بھی وہ کیفیت ہو کہ پتہ چلے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اور دل کی حالت بھی یہی ہو کہ بندہ اللہ کے آگے جھکنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ہے خشوع، یہ قنوت کا دوسرا معنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے اتنے دبنے والے اور اتنے جھکنے والے تھے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔
یہ حقیقت ہے۔ قنوت کا تیسرا معنی، اللہ اکبر، قنوت کا تیسرا معنی ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے اطاعت گزار تھے۔ آج ہم قربانی کے موقع پہ نہ اپنے اندر شرطیں پوری کرتے ہیں جو قبولیت کے لیے ضروری ہے، نہ جانور کے اندر پوری کرتے ہیں، حالانکہ جانور ہے، بیٹا نہیں ہے۔ قربانی تب قبول ہوتی ہے جب اپنے اندر بھی شرطیں پوری ہوں، جانور کے اندر بھی شرطیں پوری ہوں۔ آج بڑے لوگ ہیں 6 جانور دروازے پہ، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ قربانی پہ لوگ لگا رہے ہیں، لیکن نہ شرطیں اپنی پوری ہیں نہ جانور کی پوری ہیں۔ اکثر کا یاد نہ اپنی پوری ہے نہ جانور کی پوری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ متقی بننے کے لیے کم از کم تو عید والا ہونا اور 5 وقت کا نمازی بننا، زکوٰۃ دینے والا ہونا، یعنی کم از کم جو 6 ارکان ایمان ہے اور 5 ارکان اسلام ہے، یہ بندے میں پورے ہونا تو بندہ متقی ہے کم از کم۔ اب ہے بے نماز اور قربانی لاکھوں کی کر رہا ہے تو اپنی شرطیں ہی پوری نہیں، قبول کیسی ہوگی؟ اور جانور میں بھی شرطیں کوئی نہیں پوری۔ حکم ہے 2 دانتا جانور ذبح کرو، یہ کھیرے کیے جا رہے ہیں، پیسے بھی خرچی اور کھیرا جانور، رشوت کی کمائی کا جانور، سودی کمائی کا جانور، جوئے کی کمائی کا جانور، ناپ تول میں کمی کر کے کمائی کی اور اس کا جانور، یہ جانور میں شرطیں پوری ہیں۔ اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے، جب جانور پاک کمائی کا ہی نہیں تو قبول کیسے ہونا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے فرما بردار، اپنے اندر بھی شرطیں پوری، ایسی پوری کہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور قربانی کس کی؟ بیٹے کی، اور بیٹا بھی کوئی نافرمان نہیں، اکھر مزاج نہیں۔ اللہ نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا تھا اے ابراہیم تو نے دعا کی ہے نا، ہم تجھے بردبار نیک بیٹے کی بشارت سناتے ہیں۔ بیٹا اتنا فرما بردار ہے اور اتنا نیک اور صالح ہے کہ جب باپ نے تجربے کے طور پہ پوچھا کہ خوشی سے یہ تیار ہوتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ نہیں تیار ہوتا تو مجھے کوئی تدبیر کرنا پڑے گی، اللہ کا حکم بیٹے کو سنایا، بیٹا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایسے بیٹے کو باپ اپنے ہاتھ سے قربان کرے؟ باپ تو ایسا مشفق ہوتا ہے، یہ تو نافرمان بیٹے کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور ابراہیم جیسا بردبار انسان، نرم دل انسان، لیکن جب بیٹے سے پوچھا نا تو ننھی عمر کا بیٹا بھلا کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، وہ کیا منظر ہوگا اور کیا نقشہ ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بوڑھے باپ نے جب بیٹے سے کہا اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں تو تیری کیا رائے ہے؟ بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، پاس رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، حکم ہوا اس بچے کو دودھ پینے کی عمر میں اور اس کی ماں کو لک تک صحرا میں چھوڑ کے خود ہجرت کر جاؤ۔ اب اسی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم، اور بیٹا اتنا نیک ہے، جواب میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم پورا کرو، میں اوف بھی نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ایسا بیٹا تو ابراہیم علیہ السلام ایسے قانتا للہ اللہ کے فرما بردار تھے کہ اللہ کے حکم پر اس بیٹے کو پہلو کے بل گرا لیا اور قربان کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ تو اللہ کو منظور نہیں تھا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا اللہ کے نام پہ بھی ذبح ہو۔ آئے لوگ مشرک بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے، پر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے امتحان پورا کر دیا، بدلہ بیٹے کی قربانی کا دے دیا، لیکن باپ کے ہاتھوں بیٹا قربان ہونے نہیں دیا۔ لیکن جب بوڑھا باپ، نرم دل باپ اپنے پیارے بردبار، فرما بردار، خدمت گزار،
سابر لختے جگر کو لے جا کے ذبح کی کوشش کر رہا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب بوڑھے باپ نے بیٹے کو پہلو کے بل لے جا لیا، باپ بھی مسلمان ہو گیا، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام۔ ہم سے اللہ کے حکم پہ ایک داڑھی نہیں رکھی جاتی، ہم سے اللہ کے حکم پہ ایک جانور کی شرطیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ تھے قانتا للہ۔ سمجھ آئی قانتا؟ کتنے مطلب یاد ہوئے جی؟ ماشاء اللہ بھائی دھیان سے سن لے، بڑی بات ہے یہ تین۔ چوتھا مطلب قانتا للہ کا، تیسرا ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا، چوتھا مطلب ہے ہمیشہ اطاعت کرنے والا۔ کیوں؟ کبھی کبھار کئی اطاعت کر لیتے، کبھی کبھار تو کئی نافرمان بندے بھی اطاعت کر لیتے۔ تو چوتھا مطلب ہے قانتا للہ کا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام اس معنی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ معیار پر تھے، اللہ کی ہمیشہ اطاعت کی ابراہیم علیہ السلام نے، ہمیشہ ہمیشہ۔ جتنا مرضی سخت امتحان والا حکم آیا ہے، ابراہیم السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا اللہ ایک طرف تو نے مجھے خلیل بنایا ہے اور دوسری طرف تو مجھے حکم کیسے دیتا ہے؟ کبھی بچہ چھوڑ کے اور اس کی بوڑھی اکیلی ماں چھوڑ کے پورے جنگل بیابان میں صحرا میں جانا، کوئی پانی نہ کوئی شے، ایک کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکلہ دے کے ابراہیم السلام دور دراز سفر کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں کہا یا اللہ ایک طرف تو مجھے خلیل کہتا ہے، دوسری طرف تو مجھے حکم کیسے سناتا ہے؟ یا اللہ تو اپنوں سے ایسے ہی کرتا ہے، گلا نہیں کیا، نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے نا، اسماعیل آوازیں دیکھ لی جائے، کدھر چھوڑ کے جا رہے؟ ایک تھیلا کھجوروں کا کیا کام کرے گا؟ یہ مشکلہ کتنی دیر پورا آئے گا؟ کوئی یہاں آبادی نہیں دور۔ آج گنجان آبادیوں میں بیوی بچے کو چھوڑ کے باہر جانے والا منٹ منٹ میں رابطے کرتا ہے۔ گنجان آبادی ہے، ہمسائے ہیں، رشتے دار ہے، خاندان ہے، کنبا قبیلہ ہے، وہاں کیا ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی وائرس نہیں، موبائل نہیں، ٹیلی فون نہیں، رابطے کا ذریعہ نہیں۔ اسماعیل پیچھے دوڑ رہی ہے، کدھر؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم السلام مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں اللہ کے حکم میں نافرمانی نہ ہو جائے، مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ مڑ کے دیکھنے سے کہیں بیٹے کی محبت جوش مارے، فطری محبت ہے، بیوی کی محبت جوش مارے اور میں رہ نہ جاؤں، مڑ کے بھی نہیں دیکھتے۔ آخر اسماعیل سوال بدل دیتی ہے، کہتی ہے چلو جاؤ لیکن ایک سوال کا جواب ضرور دے جاؤ، اپنی مرضی کر رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے؟ اسماعیل کے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ صحیح البخاری میں ہے، یہ کوئی اسرائیلی قصہ نہیں۔ ابراہیم السلام اب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل اب واپس ہو جاتی ہے، اچھا اگر اللہ کا حکم ہے نا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اطمینان سے واپس ہو جاتی ہے۔ کمال خاتون ہے اسماعیل۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام ایسے اطاعت گزار، ہمیشہ اطاعت کرنے والے۔ کتنے معنی ہو گئے جی قانتاً کے؟ 4۔ پانچواں معنی لمبا قیام کرنے والا، لمبا قیام کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبا قیام کرنے والے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے قانتاً للہ، تو اس کا یہ معنی بھی ابراہیم علیہ السلام میں اعلیٰ درجے کا موجود تھا۔ قانتاً للہ، لمبا قیام کرنے والے۔ حتیٰ کہ جب سفر ہجرت میں بیوی سالم بادشاہ نے گرفتار کر لی، ابراہیم السلام پریشان ہیں تو باہر قیام شروع کر دیا ہے۔ قیام قانتاً للہ، لمبا قیام، جب تک بیوی
واپس نہیں نہ آئی. ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہی رہے, لمبا قیام کرنے والے. تو دیکھو اللہ کی مدد بھی بڑی ہے. وہ ظالم بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب سارا کا بال بھی نہیں ہو گھیر سکا. وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ واقعہ بیان کروں تو پھر اس پہ ہی ٹائم لگ جانا, میں اس میں اشارہ ہی کر رہا ہوں. نکلے باغی ہو گئے 5. قنوت کا چھٹا معنی نماز ایسے پڑھنا کہ کسی سے نماز میں بولنا نہیں, کسی سے نماز میں بولنا نہیں, یہ بھی معنی ہے اس کا. صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے نماز میں بول لیتے تھے, جب یہ آیت اتری نا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, یہ آیت اتری نا قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, تو پھر ہمیں نماز میں باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا. تو پھر یہ معنی ہوگا نا اس کا کہ اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہو تو بولو نہیں. 7 معنی ہو گئے ہیں. اگلی صفتیں میں نے پوری کرنی ہے, اس لیے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. باقی بھی ابراہیم السلام میں پورے تھے. تو بظاہر لفظ 2 خوبیاں کتنی ہو گئی؟ 12. آگے بڑھیے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. حنیف کا آپ قرآن کریم ترجمے والا پڑھے نا, کیوں سادہ معنی کیا جاتا ہے یکسو. کیا یکسو؟ لیکن یہ سادہ ترجمہ ہے. حنیف کا پورا معنی یہ ہے جس میں 2 خوبیاں موجود ہوں. اب یہ بھی لفظ ایک ہے, خوبیاں کتنی ہیں؟ 2. 12 اور 2 کتنی ہو گئی؟ اب یہ 2 بھی سن لو. آپ کو میں چاہتا ہوں کہ سیرت کی خوب جھلک سکھلا دو ابراہیم علیہ السلام کہ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام. حنیف کا ایک معنی سارے معبودوں کو چھوڑ کے, دنیا نے جس معبود کو پوجا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کے, سورج چھوڑ کے, چاند چھوڑ کے, ستارے چھوڑ کے, حجر شجر چھوڑ کے, جن فرشتہ پیغمبر نبی ولی چھوڑ کے, سارے معبودان باطل کو چھوڑ کے, پوری طرح چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. یہ ہے یکسوئی. حنیف کا یہ پہلا معنی ہے, سارے معبودان باطل کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. اور دوسری خوبی حنیف کے اندر کیا ہے؟ تب حنیف بنتا ہے. دنیا میں بڑے ادیان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کڑے ہوئے ہیں. ہندوازم ہے, سوشلزم ہے, کیمونزم ہے, یہودیت لوگوں کی اپنی کڑی ہوئی ہے, نصرانیت اب لوگوں کی اپنی کڑی ہوئی ہے. بڑے ادیان ہیں لوگوں کے. لیکن حنیف کون ہے؟ دنیا کے بنائے ہوئے سارے دینوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا دین ماننے والا. آج کے مسلمان کی طرح نہیں ہے کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن کام ہندوؤں والے بھی, سکھوں والے بھی, یہودیوں والے بھی, عیسائیوں والے. میں تو کہتا ہوں آج کا مسلمان تو کھچڑی مسلمان ہے, اللہ ماشاء اللہ. کیا ہے؟ کھچڑی مسلمان, یا یوں کہہ لو چوں کا مربع مسلمان. ہر قوم کا تو کام ہمارے اندر موجود ہے. اگر میں نشانیاں بتلاؤں نا تو پھر یہ علیحدہ مضمون ہے, پھر کبھی بھی عام ہو جائے گا. ورنہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی حصہ آج کے مسلمانوں کے اندر ہے. یہودیوں والی چیزیں بھی ہیں, عیسائیوں والی چیزیں بھی ہیں, ہندوؤں والی بھی ہیں, سکھوں والی بھی ہیں, جو آپ کے پجاری ہیں مجوسی ان والی بھی ہیں. تو کھچڑی مسلمان ہے. حنیف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب سارے معبودان باطل کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. یہ نہیں اللہ کو بھی سجدہ اور دربار کو بھی سجدہ, یہ کوئی حنیف نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ساری دنیا کے دینوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا دین ماننے والا, صرف ایک اللہ کا
دین ماننے والا، یہ ہے حنیف۔ لفظ اب تک ہوئے ہیں 3، ان ابراہیم کانا امتن 1، قانتا للہ 2، حنیفا 3۔ پر خوبیاں کتنی بن گئی؟ 14 خوبیاں۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے، 14 خوبیاں۔ آگے قرآن بیان کرتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حالانکہ یہ خوبی لفظ حنیف میں آ گئی۔ سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا مشرک تو نہیں نہ ہو سکتا، سارے دینوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا دین ماننے والا مشرک ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کو شرک سے نفرت اتنی ہے، اللہ نے علیحدہ بولا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ یہ اللہ نے علیحدہ بھلا کیوں بولا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ کو شرک سے نفرت بڑی ہے، دوسرا اس لیے بھی دنیا کی 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتی تھی، بڑے فخر تھے۔ 3 قومیں بڑی نسبت کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ کوئی بتلا سکتا ہے وہ 3 قومیں کون سی ہیں؟ بولنا بھی ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ تو وہ 3 قومیں کون سی ہیں دنیا کی جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف فخر سے نسبت کرتی تھی؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ہاں جی 2 ہو گئے، نہیں وہ نہیں۔ تیسری آپ کے دین سے نکل گئے، تیسری وہ مکے کے لاد مناد کے پجاری، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے۔ یہودی صحیح تو یہاں تک کہتے تھے، نسبت ابراہیم السلام کی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم السلام عیسائی تھے، اتنی نسبت۔ لیکن تینوں قومیں ہیں کیا؟ مشرک۔ تو اللہ نے ثابت کیا کھوکھلی نسبت سے کچھ نہیں بنتا، کہ تم نسبت ابراہیم السلام کی طرف کرتے اور ہو مشرک، ہمارا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ کتنی خوبیاں ہو گئی؟ 15۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں شاکرا لِأَنْعُمِهِ، یہ سورہ نحل صرف ایک ابھی مقام ہے، میں نے کہا تو تھا 2-3 مقام قرآن کریم کے سناؤں گا، ایک ہی پورا ہونا ہے مشکل سے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کے۔ یہ خوبی اللہ کو بڑی پسند ہے کہ بندہ شکر گزار ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑی پسند تھی۔ ابراہیم السلام کو ناشکری سے نفرت تھی اور شکر گزاری بڑی پسند تھی۔ میں ایک واقعہ اس سلسلے میں سناتا ہوں ابراہیم السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے نہ خود ہجرت کر کے تو بس کبھی کبھار ملنے آتے تھے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ملتی، کبھی کبھار وہ ملنے آئے تو بیٹے کو ساتھ ملا کے تعمیر کعبہ کا کام کیا، ملنے آئے ہیں جی تو بیٹے کو ذبح کا حکم ہوا، پاس نہیں رہتے تھے، بس ملنے آتے تھے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل جوان ہو گیا، بنو جرہم قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی، شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ملنے آئے، پیار بھی بڑا تھا، لیکن اللہ اپنوں کو اسی طرح آزماتا ہے کہ باپ بیٹے میں جدائی ڈالی ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ آزماتا ہے، پیار بھی بڑا ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا، شادی کر لیا اس نے پیچھے، ابراہیم السلام ملنے آئے تو بیٹا گھر میں نہیں، بہو گھر میں ہے۔ بہو کدھر ہے اسماعیل؟ یہ نہیں بتلایا بیٹا میرا کدھر ہے، تعارف نہیں کرایا اسماعیل کدھر ہے۔ بہو کہتی ہے باہر گئے ہیں کام، آ جاتے ہیں ابھی۔ اچھا کیا کھاتے پیتے ہو؟ بہو کہتی ہے کھانا پینا کیا ہے، کوئی شے ہے کھانے پینے کی؟ بس کوئی شکار کر کے مار کے لے آئے
تو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے سو رہتے ہیں. سال پانی ہے ادھر وہ پی لیتے ہیں بس، اور ہمیں کیا کھانا پینا. اچھا اسماعیل آئے نا تو اسے ایک پیغام دینا، اس کو کہو اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. لو جی یہ کیا کہنا، اجازت ہی اتنی تھی، انتظار نہیں کیا بیٹے کا. جتنی اجازت ملتی تھی اتنا ملنے آتے تھے، واپس ہو گئے ابراہیم. دل پہ ہی کیا گزری ہوگی، لمبا سفر طے کر کے بیٹے کو ملنے آئے، ملے ہی واپس جا رہے پیغام دے کے. اسماعیل کا رائے محبتیں ہونا محسوس ہو جاتا ہے. کوئی آیا تھا محسوس ہو ہے اسماعیل السلام کو بھی لگتا ہے کوئی آیا تھا. ایک بابا جی آئے تھے، کوئی ان کی خدمت کی تھی. اچھا گھر میں ہوتا کیا ہے جو خدمت کرتی ہے بھی یہاں خدمت کے لیے سے خدمت کی تھی. کوئی انہوں نے پوچھ گچھ کی ہو، وہ پوچھتے تھے جی کیا کھاتے پیتے ہو، تو میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا جی کوئی چیڑی مار لے تو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے سے رہتے ہیں اور پانی پیتے ہیں بس. کوئی پیغام عجیب سا پیغام دے گئے تھے، بابا جی ہے چوکھٹ بدل دے. اسماعیل السلام کہنے لگے میرے ابا جی تھے، وہ آئے تھے، تو نشکری عورت ہے. یہ جو نے کہا نا چوکھٹ بدل دے، ان کا مطلب یہ ہے تجھے فارغ کر دوں. کہا تو جا تو فارغ ہے. کیسا فرما بردار بیٹا ہے. آج بیٹا اپنی مرضی سے تو 10 بار بھی طلاق دے دیتا ہے، بیوی بدل کے. باپ کے نا طلاق دے دیتا کہتا ہے، پھر مسئلے پوچھتا پھرتا ہے مجھے بیوی پسند ہے. ابا جی کہتے ہیں طلاق دے دو، تو مولوی صاحب کو طلاق دوں. جب ابا جی کہ تو پھر مولوی صاحب طلاق دوں. اپنی مرضی سے باپ جتنا مرضی سمجھے طلاق برش ہی نکالتا ہے. وہ کیسا بیٹا ہے، فوراً باپ کے حکم پہ عمل کیا، فارغ کر. اسی قبیلے کی ایک اور عورت سے شادی کر دی، ایک اور عورت سے. ابراہیم السلام پھر بیٹے کو ملنے آئے. یہ ساری تفصیل صحیح البخاری میں ہے. پھر ملنے آئے. اتفاق ایسا ہے بیٹا آپ ہی گھر میں تھے. اللہ اکبر، دعائیں کر کے لیا ہوا یہ بیٹا، اور بیٹا بھی بڑا نیک ہے، لیکن باپ کو آپ ہی ملنا نصیب نہیں ہوا. لیکن اب بہو بلا کیا کہتی ہے، بزرگوں آپ لگتا ہے سفر کر کے آئے ہیں، تشریف رکھیں، میں پانی رکھتی ہوں آپ نہا لیں، پھر ذرا آپ بیٹھے میں آپ کا سر ٹٹول دوں صاف کر دوں. یہ گھر میں ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، یہ کھا پی لیں. ابراہیم السلام پوچھتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہو. اللہ کا شکر، دیکھو گھر وہی ہے پر طبیعت کا کتنا فرق ہے. اسی گھر میں پہلی بہو تھی، اب اسی گھر میں دوسری بہو ہے، ذریعہ وہی ہے. یہ اب کہتی ہے اللہ کا شکر ہے گوشت کھاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے. ابراہیم السلام خوش ہو کے دعا دیتے ہیں اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت ڈال دے. رسول اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کی کوئی قوم صرف گوشت اور پانی پہ جی نہیں سکتی، یہ صرف مکے والے جی سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر کہا اسماعیل آئے نا تو اس کو کہنا اپنی چوکھٹ قائم رکھے. اپنی چوکھٹ ہے. لو یہ کیا کہ پھر ابراہیم السلام چلے گئے ملے بغیر. اسماعیل السلام کا رہا ہے کوئی آیا تھا، اللہ اکبر، ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے تھے، وہی آنے والا ہے اور وہی گھر ہے. ان کے آنے کی تو بڑی برکت محسوس ہوئی. کوئی خدمت، میں نے کہا تھا پانی رکھتی ہوں آپ غسل کر لیں، آپ تشریف رکھیں میں آپ کا سر صاف کر دوں، آپ صبر کر کے آئے ہیں. انہوں نے پوچھا تھا کیا کھاتے پیتے، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں زمزم کا، اور کیا چاہیے. انہوں نے دعا دی اللہ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت کرے. کوئی پیغام یہ کہہ گئے تھے کہ چوکھٹ اچھی ہے اسے قائم رکھنا. اسماعیل السلام کہتے ہیں تو شکر گزار بیوی ہے، وہ تجھے قائم رکھنے کا کہتے ہیں. اندازہ کیا کہ ابراہیم السلام کو شکر گزاری اور ناشکری میں کتنا فرق تھا. تو قرآن کیا کہتا ہے شاکرا لانعمہ. تھوڑا سا میں واقعہ یوں آگے بڑھا دوں.
تیسری بار پھر آئے ابراہیم السلام، ان دو واقعہ کے بعد تیسری بار، یوں کئی بار آئے تھے، اس کے بعد تیسری بار آئے نا، اب بیٹا گھر میں ہے، اب بیٹا اسماعیل گھر میں ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ بیٹا اسماعیل السلام نا تیر سیدھے کر رہے تھے، مرمت کر رہے تھے، اسماعیل السلام بڑے مار تیر انداز تھے، مرمت کر رہے تھے، دیکھا ابا جی آئے، اٹھ کے گلے لے گئے، اور رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ بیٹے نے وہ کیا جو باپ بیٹا دیر کے بعد میرے تو کرتا ہے، کہ پتہ نہیں کیسے گلے لگایا، کیسے ایک دوسرے کا منہ ماتھا چوما، کیسے محبت کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں بس جو پھر باپ بیٹا کرتے ہیں نا وہی کیا۔ اب ابراہیم السلام کہتے ہیں اسماعیل وہ جگہ ہے، اور اب میرے رب نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ساتھ ملا کے وہاں میرا گھر بناؤ، تو بناتے ہو ساتھ۔ بیٹا پھر کہتا ہے ابا جی اللہ کا حکم پورا نہیں کرنا تو اور کیا ہو بناتے ہیں، پھر باپ بیٹا گھر بنا رہے، سبحان اللہ۔ تو شاکر لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اب یہ ایک مقام پہ ابراہیم السلام کی سیرت ہے، ایک مقام پہ بظاہر 4-5 الفاظ ہیں، لیکن کتنی چیزیں ہو گئی، کتنی 16 چیزیں ہو گئی۔ تو پتہ ہے پھر ابراہیم السلام کو ان خوبیوں کا انعام کیا ملا؟ یہ آخری بات ہے آج کے درس کی، انعام کیا ملا ان خوبیوں کا؟ کیوں وہ اعلیٰ معیار پہ، آج میں اور آپ ان خوبیوں میں ٹیل بھی لگا لیں، ہم تو شاید ادنا درجے پہ نہ پہنچ سکے، وہ اعلیٰ معیار پہ تھے، تو اس لیے انعام بھی اعلیٰ معیار کا ملا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، دین کے امام وہ بنے، ایک امامت اللہ نے دے دی، کہا ابراہیم میں تجھے سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ایسا اللہ نے امام بنایا، یہودی بھی تعریف کرتے ہیں، عیسائی بھی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ نے ایسا امام بنا دیا۔ انی جاعلک للناس، اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر باقی رکھا۔ عرب و عجم میں جب درود پڑھا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا، یہ دنیا میں انعام ملا۔ تیسرا انعام جو دنیا میں مل گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی بھیجے اس کی اولاد سے بھیجے، 2 نسلیں چلی، ایک اسماعیل سے ایک اسحاق سے، جو اسحاق سے چلی، اسحاق کے آگے یعقوب، یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس کی نسل سے تو بے شمار نبی آئے، لین لگ گئی نبیوں کی۔ لیکن جو دوسرا تھا نا بیٹا اسماعیل، اس سے آیا تو ایک ہے، آیا تو، لیکن وہ سارے نبیوں کا امام بن کے آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان خوبیوں پہ ابراہیم کو انعام دیا کہ ہم نے اس کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی، کتابیں بھی رکھ دی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے وہ ابراہیم کی اولاد سے آئے۔ چھوٹا انعام ہے۔ ایک تو اللہ نے سلسلہ ایسا چلایا ہے، ایک وقت تک تو ایسا چلایا کہ اللہ نے تسلسل جوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا اسماعیل بھی نبی، بیٹا اسحاق بھی نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی، اور یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آ گیا؟ یہ اور کسی پیغمبر کے حصے میں یہ جزوی شرف نہیں آیا کہ ابراہیم السلام خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، اور آگے پر پوتا بھی نبی۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بڑی عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ فرمایا خود بھی عزت والا یوسف،
اس کا باپ بھی عزت والا یعقوب، اس کا دادا بھی عزت والا اسحاق، اور اس کا پردادا بھی عزت والا ابراہیم۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ۔ یوسف خود بھی اللہ کا نبی، اس کا باپ بھی اللہ کا نبی، اس کا دادا بھی اللہ کا نبی، اس کا پردادا بھی اللہ کا نبی۔ کوئی سیرت سے دل ٹھنڈا ہوا ابراہیم السلام کی، اللہ اپنانے کی توفیق دے۔ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کا سلسلہ بنایا ہے، اللہ ان کی کوشش کاوش محنت قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول فرمائے، سنانے والوں کا سنانا بھی اللہ قبول فرمائے۔ جو یہ گھر بنا رہے ہیں اللہ ان کا بنانا قبول فرمائے، جو ساتھ شامل ہیں اللہ ان کا شامل ہونا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔